اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں مشکلات کو دور فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کی 4 تاریخ کا بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر قرآنی آیت پر منحصر ہے، قرآنی وظیفہ ہے، قرآنی عمل ہے، اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو شعبان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو سامعین، یہ 3 کام آپ نے ماہ شعبان کے پورا مہینہ لازم کرنے ہیں۔ نمبر 1، ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ نمبر 3، توبہ استغفار کثرت سے کرنی ہے۔ تو اگر آپ یہ 3 کام اگر کر لیں گے تو آپ اپنی زندگی میں تمام مشکلات، پریشانیوں سے نجات پا لیں گے۔ تو جو آج میں آپ کے ساتھ آیات شیئر کروں گی، جو شخص ان آیتوں کو ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھا کرے گا، شیطان کے وسوسوں سے، سرکشی سے، مکر و فریب اور ایذا سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی شخص فقیر ہوگا تو وہ مالدار ہو جائے گا، اور حق تعالیٰ اس کو ایسے طریق سے روزی عطا فرمائے گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ صبح، شام اور گھر میں داخل ہوتے وقت، بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ پڑھنے سے ہر طرح کی بری آفات، پریشانیوں، مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کو صحت نصیب ہوگی، ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر ان آیات کو آپ کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ کبھی فاقہ نہ ہوگا، اور آپ کا گھر ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اس آیت مبارکہ کے 170 حروف ہیں۔ جو شخص اسی تعداد کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مراد مانگے گا، درجہ اور مرتبہ میں ترقی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، قرض بھی ادا ہوگا، شیطان اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا، عمر بڑھ عیش و عشرت سے آرام سے رہے گا، جو بھی اس کی زندگی کی پریشانیاں، مصیبتیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہاں میں بات آیت الکرسی کی کر رہی ہوں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، میں پہلے بات کر رہی تھی آیت کی۔ تو سامعین، وہ کون سی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، رزق بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، کبھی فاقہ نہ ہوگا؟ تو وہ آیت الکرسی ہے، جس کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں جو اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت و برکات بتاؤں گی، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کا وظیفہ شیئر کروں گی کہ آپ نے اس کا وظیفہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے اس کی فضیلت بتاؤں گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی بن کعب، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابی بن کعب، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب الہی کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی پڑھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابی بن کعب، تجھے علم مبارک ہو۔ باحوالہ صحیح مسلم بخاری۔
اس حدیث میں جس آیت کا ذکر ہوا اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا وہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارک ہے، جسے حدیث میں آیت الکرسی کہا گیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتے ہیں۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت ہی بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بہت سی فضیلت و برکات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگر سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ روایت ہے کہ جو شخص صبح کو اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اگر شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا ایک کھیلان تھا، میں دیکھتا تھا کہ روزانہ اس میں سے کچھ کھجوریں کم ہو جاتی، چنانچہ ایک رات میں اس کی نگرانی کرنے لگا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نوجوان لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، میں نے پوچھا تو انسان ہے کہ جن؟ اس نے جواب دیا میں جن۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھلاؤ، اس نے اپنے ہاتھ دکھلایا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ کتے کے ہاتھ جیسے ہیں، اس پر کتے جیسے بال ہیں۔ میں نے سوال کیا کیا جنوں کی حرکت ایسی ہے؟ اس نے ہاں کہہ کر جواب دیا، کہا کہ تمام جن جانتے ہیں کہ میں ان میں سے طاقتور ہوں اور کوئی شخص نہیں، لیکن میں تمہارے سامنے مجبور ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم صدقہ خیرات پسند کرتے ہو تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس سے محروم نہ رہوں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کیا چیز ہے جو تم لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے؟ کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا ہاں۔ جن نے کہا اس آیت کو اگر صبح پڑھ لو گے تو شام تک ہم سے محفوظ رہو گے، اور اگر شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک ہمارے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابی بن کعب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدق الحدیث کہ حدیث نے سچ کہا۔ باحوالہ صحیح ابن حبان۔ تو سامعین یہ تھی آیت الکرسی کو پڑھنے کی فضیلت و برکات جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں آیت الکرسی کا کہ آپ نے آیت الکرسی کو کب اور کس وقت پڑھنا ہے۔ تو سامعین آپ نے 4 شعبان کے دن کثرت کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے، اور نہ صرف آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو 4 شعبان کے دن کرنا ہے بلکہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ پھر آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، تو کوئی بھی بری آفات، کوئی بھی شیطانی شر، کوئی بھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ تو عمل آپ پوری نیت سے کریں، پوری یقین سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔